بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اکنامکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکنامکس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ عیش ہے۔ انگریزی زبان میں معیشت کے لیے اکنامکس کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اکنامکس کا جو ہے اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس جو ہے وہ کتنے ریسورسز ہیں، لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، اور ان لمیٹیڈ ریسورسز کے اندر رہتا ہے وہ اپنی ان لمیٹیڈ ضروریات، وانٹس یا کلے وشیز یا اپنی خواہشات کو کیسے پورا کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم اور اکنامکس میں جو بہت زیادہ جو ورڈ غور کیا جاتا ہے وہ اسکارسٹی اور لمیٹیڈ ریسورسز اور ان لمیٹیڈ وانٹس، ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پروڈکشن آف گوڈس کو دیکھتے ہیں کہ جو گروتھ آف پروڈکشن، ویلفیئر اوور ٹائم اینڈ گریٹ ورائٹی آف ادر کمپلیکس ایشو آف وائٹل کنسرن ٹو سوسائٹی، یعنی کہ ہم وہ سارے معاملات جو دیکھتے ہیں جو اس کا معاشی صورتحال ساتھ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے معاشی فیصلہ کیا کرتا ہے۔ آپ نے اکنامکس کے اندر اس بات کو غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک گھر میں رہنے والے افراد کیسے روزی کماتے ہیں، کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا ورڈ جو ہے وہ پولیٹیکل اکنامکس یعنی کہ پولس ورڈ یوز ہونے لگا کہ جو ہے وہ ریاست میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح پیسے کماتے ہیں اور اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنی انکم جو ہے وہ بناتی ہے اور اس کو معاشرے کی بہتری کے لیے کس طرح خرچ کرتی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ اکنامک کا ورڈ گریک ورڈ سے نکلا ہے اوکونومیا، جس کا مطلب ہے گھریلو ضابطہ، یعنی کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ کس طرح جو ہے وہ روزی کماتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اکنامکس جو ہے فرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے انیشین گریس میں پڑھا گیا تھا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے جسٹ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو سمجھتے جائیں گے آپ کی سمجھ میں آتا جائے گا کہ اکنامکس ہے بہت ہی ایزی اور کمفرٹیبل ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے۔ جب تک انسان کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوگی تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب ہم اس کی ڈیفینیشن کے اوپر غور کریں گے کہ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کلاسیکل، نیو کلاسیکل اور ماڈرن ڈیفینیشنز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے جو ڈیفینیشن دی تھی وہ ایڈم سمتھ نے دی تھی۔ ایڈم سمتھ نے سب سے پہلے اس کے اوپر بک لکھی تھی 1776 میں۔ اس کے بعد دی ویلتھ آف نیشن، اس کے بعد نیو کلاسیکل ایلفرڈ مارشل 1890 میں انہوں نے بک لکھی تھی، اور اس کے بعد ماڈرن ڈیفینیشن ہے جو کہ جے ایم کیز نے 1940 میں دی تھی۔ پروفیسر روبنسن نے بھی ڈیفینیشن ایک دی تھی، وہ بھی بہت جو ہے وہ مشہور ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ڈیفینیشنز کو سمجھنا، کیونکہ اکنامکس میں بہت زیادہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ اکانومسٹ جو تھا وہ دوسرے اکانومسٹ کی ڈیفینیشن سے مطمئن نہیں تھا۔ تو جس طرح دوسرے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیفینیشن ایسے ڈیٹیل میں بتائی جاتی ہیں، ویسے کوئی ڈیفینیشن اکنامکس میں ایک پراپر نہیں ہے۔ تو جب آپ خود پراپر اچھے سے اس کو سمجھیں گے تو آپ خود بھی بیان ہو جائیں گے۔ تو جو مارشل نے ڈیفینیشن دی تھی وہ یہ کہا تھا، دی سائنس وچ اسٹڈی ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین اینڈز اینڈ اسکارس مینز وچ ہیو الٹرنیٹیو یوز۔ مارشل نے جو نیو ورڈ یوز کیا تھا اینڈز اور اسکارس میں، اس نے الٹرنیٹیو یوزز کا استعمال کیا تھا، یعنی کہ انسان کے پاس تبادلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ جو اپنی بک اس نے لکھی تھی پرنسپل آف اکنامک، اس میں اس نے یہ بات بتائی تھی۔ ایلفرڈ مارشل نے یہ کہا تھا کہ معاشیات میں انسانی زندگی کے روزمرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس علم میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا اس حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل اور استعمال کیے جائیں۔ بس معاشیات ایک طرف تو دولت کا علم ہے اور دوسری طرف جو زیادہ اہم ہے وہ خود انسانی زندگی کے پہلو کا بھی ہے۔ اس طریق کے جو ہیں اس کے بعد جو ہیں اکنامک کے 4 کی کانسیپٹ ہے، اسکارسٹی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، کوسٹ اینڈ بینیفٹ اینڈ انسینٹیو۔ یہ 4 جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو انسان کو فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسکارسٹی یعنی کہ انسان کے وسائل جو ہیں وہ کم ہے کہ ہر انسان کے حصے میں تھوڑے تھوڑے وسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان اپنی خواہش کس طرح پوری کرتا ہے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، رسد اور طلب،
یہ جہاں مائکرو میں ہم پڑھتے ہیں اس کو کوسٹ اینڈ بینیفٹ اینڈ انسینٹیو. یہ کوسٹ اینڈ بینیفٹ کی کسی چیز کے اخراجات کتنے آتے ہیں اور اس اخراجات کو لگانے کے بعد جو چیز بنتی ہے اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا پروفٹ ہوتا ہے. انسینٹیو ہوتا ہے کہ کسی ترغیب دینا، کسی انسان کو اس بات پر مجبور کرنا کہ اس کو یہ چیز دی جائے گی اگر وہ یہ کام کرے گا. تو اسی طرح کوئی بھی انسینٹیو ہوگا کسی انسان کے پاس تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا. ہر انسان جو ہے وہ اپنے انسینٹیو کو دیکھتا ہے. اس کے بعد جو ہے جارج منگیو نے ایک 10 پرنسپل اکنامکس جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. پیپل فیسز ٹریڈ آف. ٹھیک ہے، انسان کو چوائسیز میں اپنا ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے. دا کوسٹ آف سم تھنگ از وٹ یو گیو اپ ٹو گیٹ. اور کسی چیز کی وہ لاگت جو اس کو چھوڑنی پڑتی ہے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے. ریشنل پیپل تھنک ایٹ مارجن. اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ مارجن کے بارے میں سوچتے ہیں. پیپل رسپونڈ ٹو انسینٹیو یعنی کہ لوگ ترغیب کو جواب دیتے ہیں. ٹریڈ کین میک ایوری ون بیٹر آف. اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک نہ ایک کو بیٹر آف ہونا پڑے گا. مارکیٹس آر یوزلی اے گڈ وے ٹو آرگنائز اکنامک ایکٹیویٹی. گورنمنٹ کین سم ٹائم امپروو اکنامک آؤٹ کم. دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈیپینڈس آن اے کنٹری. پروڈکشن پرائز رائز وین دا گورنمنٹ پرنٹس ٹو مچ منی. Society faces a shorter trade-off between inflation and unemployment. ٹھیک ہے، یہ 10 پرنسپل جو ہے اکنامکس کے بہت ضروری ہیں. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو اوورآل اکنامکس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ جو ہے اکنامکس کا کوڑ مغز ہے، یعنی کہ جس طرح انسان کے پاس دماغ ہوتا ہے اسی طرح یہ مغز ہے اکنامکس کا. اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اچھے سے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اکنامکس میں بیسیکلی ہے کیا. کہ ہم جو ہیں وہ ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسینٹیو کی طرف ہوتا ہے. کیوں دیکھیں، اگر انسینٹیو میں اس بات پہ زور دے رہی ہوں انسینٹیو کے لیے کہ اگر کسی کو کسی کپڑے کی فیکٹری لگاتا ہے تو اس کو اس میں اس چیز کا احساس ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ اگر میں کپڑے کا کام کروں گا تو مجھے کتنا منافع ملے گا. اور اس منافع کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے گا. اگر اس کو تھوڑا سا بھی نقصان ہوگا تو وہ کام کرتا رہے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اکنامکس جو ہے اتنی ڈیفیکلٹ کیوں لگتی ہے؟ وائی از اکنامکس سو ڈیفیکلٹ؟ اس لیے ڈیفیکلٹ لگتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے ہم بہت زیادہ سبجیکٹ جو ہم انوالو ہو جاتے ہیں. میتھمیٹکس پہ آ جاتا ہے، فائنانس، بزنس، سائیکالوجی اینڈ لا. اور اس کے علاوہ اکنامکس جو ہے وہ ہائیلی تھیوریٹیکل، لاجیکل، انٹر کنیکٹڈ سبجیکٹ ہے. یعنی کہ اس میں آپ اس پہ تھیریز کو جب تک مطالعہ نہیں کرتے، لاجک نہیں دیکھتے اور چیزوں کو ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ نہیں کرتے تب تک جو ہے آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. اور اس کے بعد آپ جب اس کی ساری تھیریز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اکنامکس میں ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے. جس طرح آج ملک کے حالات جا رہے ہیں اس حساب سے تو آپ کو اکنامکس کے بارے میں ضرور سمجھنا چاہیے. آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جیسے جیسے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ہی مہنگائی، انفلیشن بڑھنے لگ جاتی ہے. تو جب تک آپ پرائزز کے اس کے چیز کے بارے میں نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اب جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کے بارے میں دوبارہ سے ہم کوشش کرتے ہیں. آپ اس سلائیڈ کو دوبارہ پڑھیے گا تاکہ آپ کو اکنامکس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ سوشل سائنس ہے اور اس میں جو ہے اکنومائزنگ دا اسکارس ریسورسنگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے اکنامک وے آف تھنکنگ کے بارے میں کرنا ہے. اکنامک کا دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی فیلڈز آ جاتی ہیں، وہ ساری دیکھنی ہے. کوئی بات نہیں، اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو کرتے جانا ہے. اس کے بعد اکنامک کویسچنز آ جاتے ہیں کہ آپ نے